ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 5واں باب، اس کی 13 تا 16 آیت تک۔ تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز مسیح ہو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی بشارتی زندگی کے 5ویں اتوار کے موقع پر آج کی انجیل متی رسول کی انجیل کا 5واں باب، اس کی 13ویں تا 16ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یسوع مسیح کی مبارک بادیاں احکام نہیں تھے۔ یسوع نے انہیں ہدایت نامے کے طور پر بیان کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آپس میں اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، کہ وہ اپنی روزمرہ زندگیوں میں الہی خوبیاں، الہی قدریں جیسی ہمدردی، احساس، نرم دلی، سچائی وغیرہ کو اپنائیں۔ ان خوبیوں کو اپنانے پر وہ اپنے معاشرے میں واضح تبدیلی پیدا کر سکیں گے۔ ابتدائی کلیسیا کے ممبران نے واقعی ان ہدایتوں کو اپنایا۔ اس کا ثبوت ہمیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب 44 تا 47 آیات اور 4 باب 32 تا 35 آیات میں پاتے ہیں، جہاں درج ہے کہ وہ مسیحی ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ عزیز مسیحو، ترتولین جو ایک مشہور ماہر علم الہیات اور آبائے کلیسیا تھا، اس نے مسیحوں کے بارے میں کہا، دیکھو یہ مسیحی کتنا ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، دیکھو یہ مسیحی کتنا ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے یسوع نے کہا، تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ یسوع نے دونوں اقوال کی وضاحت کی۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ ہم سب تسلیم کریں گے کہ اگر پسی ہوئی مرچ میں مرچ کی خاصیت ہی نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ نمک کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء خوردنی یعنی کھانے والی چیز کو
ذائقے کھانے والی چیز کے ذائقے کو ابھارتا ہے۔ یسوع کا کہنا ہے کہ ہر ایک مسیحی کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں مسیحی ذائقہ ڈالے، مسیحی ذائقہ پیدا کرے، یعنی اس کے کردار میں احساس، ہمدردی، فراخ دلی، خدا ترسی، معافی بخشنا وغیرہ جیسی الہی خوبیاں نمایاں ہونی چاہیے۔ اگر نمک دانی میں ہی پڑا رہے وہ کس کام کا ہے؟ اسی طرح اگر ایک مسیحی اپنے معاشرے میں ان قدروں کی عکاسی نہ کرے تو وہ کس کام کا ہے؟ اسے ایک بیکار مسیحی کہلایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا، تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس وضاحت میں یسوع کے ذہن میں یروشلم شہر کی مثال مد نظر تھی۔ یہودیوں نے ایک دم اس تشبیہ کو سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ عید خیام کے موقع پر پوری ہیکل چراغوں سے روشن ہوتا تھا۔ چونکہ ہیکل پہاڑی پر واقع تھا، اس کی روشنی دور تک نظر آتی تھی۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، کراچی کے باشندوں کو معلوم ہے کہ منوڑا جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ اس کی روشنی دور سے نظر آتی ہے۔ اس روشنی کی بدولت سمندری جہاز صحیح سلامت کیاماڑی کے بندرگاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسیحی پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا نور مسیح بنے۔ وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ وہ اپنی مثالی کردار سے جہاں عداوت، کشیدگی، پارٹی بازی وغیرہ ہو، وہاں بھائی چارگی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ عزیز مسیحیوں، میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں ان ہدایتوں پر چلنا کافی مشکل ہے۔ اس معاشرے میں ایک عام مسیحی کو نمک اور نور بننا آسان نہیں۔ نہ یہ پہلے مسیحیوں کے لیے آسان تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ممکن ہے۔ ہر ایک مسیحی، خواہ بزرگ، بالغ، جوان یا بچہ ہو، ان خوبیوں کو کم از کم اپنے گھرانے میں ضرور رائج کر سکتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، مرحوم مولانا مودودی پاکستان میں کئی سالوں تک جماعت اسلامی کا سربراہ رہا۔ جب وہ ایک مرتبہ انگلستان گئے تھے تو وہاں کے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس ملک میں اسلام کے سفیر ہیں۔ آپ اس ملک میں اسلام کے سفیر ہیں، اور سفیر ہوتے ہوئے
آپ پر لازم ہے کہ آپ اسلام کے زندہ اور روشن مثال بنیں۔ عزیز مسیحو، اسی نسبت سے میں آپ پاکستانی مسیحوں سے کہتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس ملک پاکستان میں خداوند یسوع مسیح کے سفیر ہیں۔ آپ اس ملک پاکستان میں خداوند یسوع مسیح کے سفیر ہیں، اور سفیر ہوتے ہوئے آپ پر لازم ہے کہ آپ مسیح خداوند کے زندہ اور روشن مثال بنیں۔ آپ اپنے قومی پرچم پر ملاحظہ ہوں، اس میں آپ کی واضح شناخت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کی شناخت، آپ کی پہچان آپ کے کردار سے ہونی چاہیے۔ تم پاکستان کی سرزمین کا نمک ہو، تم پاکستان کا نور ہو۔ خداوند مسیح کے سفیر ہوتے ہوئے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے زندہ اور روشن مثال بنیں۔ آمین۔